بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں تو ہمیں جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے سب سے پہلی کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو اسی طرح ادا کرو جس طرح وہ تمہیں دی ہے، یعنی اس میں خیانت نہ کرو۔ یعنی آپ کو کوئی کاپی دیتا ہے، کوئی پینسل دیتا ہے تو یہ نہیں اس کو استعمال کر کے پھر اس کو واپس کی جائے، نہیں، بلکہ جس طرح اس نے آپ کو دی ہے اسی طرح اس کو واپس کی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت کو اسی طرح واپس کیا جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، یعنی جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کو پورا کرو ہر طرف سے، اور جو بھی تم پہ مشکل آئے، مصیبت آئے، جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی حضور ضمانت اٹھا رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے عہد میں، اپنے وعدے میں پورا اترے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب تم بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یعنی جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اور جب تم سچ بولو گے تو ہمیشہ چاہے آپ کی گردن پہ تلوار ہی کیوں نہ رکھ دی جائے، آپ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے آپ کا گھر لٹ جائے، چاہے آپ پہ جتنی بڑی مصیبت اور آفت آ جائے، آپ سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ ہی کھڑے رہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو مس نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کو نیچا رکھ کے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ رستے کا حق ادا کیا کرو، رستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو جھکا لو، یہ رستے کا حق ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا، تو کسی غیر محرم کو نہ دیکھا جائے، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ کرو، اپنی تلی کسی کے سامنے نہ کرو، کسی سے مانگو نہ۔ ہاں جو حاجت مند ہیں وہ تو ان کو تو دینا بھی چاہیے، جو حاجت مند نہیں ہیں، جو آج کل ہمارے معاشرے میں
جس کے پاس کوئی کام نہیں وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا ہاتھ پھیلا کر اللہ کا واسطہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وہ لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی، امانت صحیح طریقے سے ادا کی جائے، اگر وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے، اور بات کی جائے تو سچ بولا جائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اپنی نظروں کو جھکا کے چلا جائے، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلایا نہ جائے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان 6 چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، تو اس سے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو، دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔